جب ایک انسان کسی کا محبوب نظر بننا چاہتا ہو، کسی سے خاص تعلق بنانا چاہتا ہو، کسی کا خاص بننا چاہتا ہو، تو وہ معلوم کرتا ہے جس کے ساتھ وہ تعلق بنانا چاہتا ہے یہ سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو دیتا ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ فلانی شخص، فلانی وزیر، فلانی امیر ایک خوشبو کا شوقین ہے، تو یہ بہت شاندار خوشبو، قیمتی خوشبو خود بھی لگاتا ہے اور اس کے لیے تحفے میں لے جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ کھانے پینے کا شوقین ہے تو یہ بڑا شاندار پکوان بنا کر اس کو ہدیتاً دیتا ہے یا اپنے گھر دعوت کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کی اہمیت اور کسی چیز، چاہے اس کو کتنی ہی مشقت اٹھانی پڑے، یہ سوچتا ہے اگر مجھے اس کا منظور نظر بننا ہے تب مجھے اس چیز کا اہتمام کرنا پڑے گا جس پر اس شخص کی سب سے زیادہ نظر ہے۔ اس مثال کو ذہن میں رکھ کر ہم سب اللہ تعالی شانوں کے خاص بننا چاہتے ہیں اور بندے کی طلب بھی ہونی چاہیے۔ ہم سب اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم سب کو بھی سوچنا ہے سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کی نظر کس پہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتے، یعنی تمہارے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، تمہاری گاڑیاں کتنی ہیں، تمہارے گھر میں پینلنگ کتنی کی ہوئی ہے، تمہارے پاس کتنے شاندار شاندار لباس ہیں، تمہارے پاس کتنی قیمتی عطریں ہیں، اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنا گورا ہے، کس کا قد کتنا اونچا ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی نظر سب سے زیادہ تمہارے دلوں پر ہوتی ہے۔ تو جب انسان اب اللہ کا منظور نظر بننا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ کوشش کہ اس کا دل اتنا خوبصورت ہو تاکہ اللہ کی نظر جب اس کے دل پر جائے تو یہ اللہ کے قریب ہو، اللہ جل شانہ کو اس کا دل پسند آئے۔ لیکن حسرت کی بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا خیال تو رکھتے ہیں، لباس کا، خوشبو کا، اپنی شکل صورت کا، لیکن سب سے زیادہ اہمیت اللہ کی نظروں میں جس چیز کی ہے اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کی طرح توجہ نہیں دیتے۔ ایک بار ہم ایک جگہ سے جا رہے تھے، وہاں ایک مکان بن رہا تھا۔ اب مکان کا باہری جو حصہ تھا وہاں بیت الخلا تھا۔ اب بیت الخلا سے نالی نکل رہی تھی، تو جو ترکان ہے، مطلب جو بنا رہا تھا، میسن جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، وہ اس نالی کو بنا رہا تھا، اور جو اس مکان کا مالک تھا وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ جو نالی ہے اس کے اوپر بالکل ایسے وہ گولائی میں بنانا۔ میں وہاں سے جا رہا تھا نماز کے لیے، تو وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ ہم ایسے بنائیں، کہتے ہیں نہیں کیسے ٹھیک باسوں اس کو گولائی میں۔ تو میں سوچنے لگا کہ یا اللہ اس نالی میں سے کیا جائے گی؟ نجاست۔ لیکن اس کا بھی انسان خیال رکھتا ہے کہ یہ بھی پرکشش اور اٹریکٹیو اور خوبصورت دکھنی چاہیے، حالانکہ جو چیز اس کے ساتھ وابستہ ہے وہ ہے ہی کیسی ہے ہم سب کو پتہ ہے، لیکن آدمی اس کا بھی خیال کرتا ہے۔ اور جو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ اہم چیز اس کے پاس ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ نے اس کو دی ہے، اس کا یہ خیال نہیں کرتا۔ اس کے اندر کتنی غلاظت ہے، اس کے اندر کتنی بو ہے، اس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، اس کی طرح یہ دھیان نہیں دیتا۔ اور پھر جب اللہ جل شانہ ایسے بندے کے دل کی طرح نظر ڈالتے ہوں گے تو کیسے اللہ کے قریب ہوگا؟